ایک سوال جو بہت زیادہ اور اکثر اوقات لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صحابہ کرام کو دین کی بنیاد قرار دیتے ہیں، جبکہ دین کی اصل بنیاد خود اہل حدیث کے نزدیک قرآن و حدیث ہیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہمارے دو اصول ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ دین اور یہ شریعت ہے، یہی اسلام ہے۔ تو پھر صحابہ کرام کو آپ دین کیسے قرار دیتے ہیں، یا دین کی بنیاد صحابہ کرام کو کیسے قرار دیتے ہیں، یا آپ کا جو مشن ہے دفاع صحابہ کا، یہ دین میں کیا اہمیت یا کیا حیثیت رکھتا ہے، جبکہ بنیاد تو قرآن و حدیث ہیں۔ دیکھیے، قرآن و حدیث کو ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ صرف نام لے لیں قرآن و حدیث قرآن و حدیث قرآن و حدیث، صبح و شام کچھ ورد کر لیں، چند دفعہ تسبیح پہ پڑھ لیں تو بس قرآن و حدیث کو مان لیا جائے۔ قرآن و حدیث پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، یعنی قرآن و حدیث جو بتائیں ہمیں اسے اپنانا ہے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ و منہج بنانا ہے، تب ہی تو ہم قرآن و حدیث کو مانیں گے۔ تو مثال کے طور پر قرآن و حدیث ہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی اسلام ہے، لیکن قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا کہ نماز دین کی بنیاد ہے، ہم نے اسے مان لیا۔ اب نماز کو دین کی بنیاد ماننا، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک نماز بھی ہے۔ پہلے توحید و رسالت کی گواہی ہے، پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ تو ہم نے ان چیزوں کو بھی دین کی بنیاد مان لیا، جبکہ دین کی بنیاد قرآن و سنت ہی ہیں۔ ان کو کیوں مانا؟ کہ جو اصل بنیاد ہے اس نے ہمیں بتایا کہ یہ بھی بنیاد ہے، ہم نے اس کو بھی بنیاد مان لیا۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید و سنت کی گواہی کو بنیاد ماننا، یہ قرآن و سنت کو بنیاد ماننے کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن و سنت نے ہمیں بتایا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ معیار حق ہیں۔ صحابہ کرام کا جو دین ہے، صحابہ کرام کا جو عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا جو منہج ہے، اس کو اپنانا لازم ہے۔ تو اس لیے ہم نے صحابہ کرام کے عقیدہ و منہج کو بھی دین کی بنیاد بنایا۔ صحابہ کرام بھی دین کی بنیاد ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ لوگ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہاری طرح اگر ایمان لائیں تب یہ ہدایت یافتہ ہیں، اور اگر یہ آپ کے عقیدہ و منہج سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر یہ گمراہی میں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس کا دین، جس کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے، کسوٹی ہے، اور ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے، تو وہ دین کی بنیاد ہی ہوا نا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، الفاظ تو یہ ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہوگا وہ وحی الہی کے ذریعے نازل ہوا ہے، اللہ رب العزت کا ہی فرمان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے، یعنی مومنوں کے راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے، تو ہم اس کی ڈوری جو ہے وہ ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، اور جہاں جاتا ہے ہم اسے جانے دیتے ہیں، آخر کار ہم اسے جہنم میں پھینکیں گے، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے اولین مومن ہیں۔ مومن ہونے کا حقیقی اگر کوئی مصداق ہیں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ صحابہ کے راستے کو چھوڑنا بھی، اس کو بھی گمراہی قرار دیا اور جہنم میں جانے کا سبب قرار دیا۔ تو جب قرآن و سنت ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ بنیاد ہیں، تو قرآن و سنت کی بتائی ہوئی بنیاد کو ماننا، یہ قرآن و سنت کو بنیاد ماننے کے منافی نہیں ہے۔ تو یہ، اور دوسری بات اگر ہم دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ قرآن و حدیث کو ہم کیسے مانیں گے؟ ظاہر ہے کہ قرآن کریم ہمیں کسی ذریعے سے پہنچا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دیتے ہیں یا ہم ان کو بنیاد نہیں مانتے تو قرآن کریم ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ قرآن کریم مشکوک ہو جائے گا ان لوگوں کے نزدیک جو صحابہ کرام کو دین کی بنیاد نہیں مانتے۔
جو صحابہ کرام کی ناموس کے قائل نہیں ہیں، جو صحابہ کرام کی عزت و احترام نہیں کرتے، جو صحابہ کرام کو عادل نہیں مانتے، ان کے نزدیک قرآن کریم کیسے محفوظ ہے؟ محفوظ تو انہی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے نا، اور سینہ بسینہ محفوظ ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ آج قرآن کریم پرنٹ ہوتا ہے تو اس کی تصحیح اور پروف خوانی بھی سینے سے ہوتی ہے۔ یہ اہل علم کے سینے ہیں جو کہ اولین اہل علم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، تو قرآن تو محفوظ ہی صحابہ کرام کے سینوں میں ہوا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ایسی احادیث ہیں جن میں صحابہ کرام کی عزت کرنے، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، اسی طرح لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ادنا سا کلمہ تنقیص بھی زبان سے ادا نہ کرو۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا جو مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ فرمان ہے، جو کہ مرفوع حکمی ہے، لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام دین کی بنیاد ہیں، اور اسی بنیاد کے ذریعے ہی ہمیں قرآن و سنت معلوم ہوئے ہیں اور انہی کے ذریعے ہمیں پہنچے ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو آپ مشکوک بنا دیتے ہیں، ان کی ناموس کا تحفظ نہیں کرتے، ان کی عزت کا دفاع نہیں کرتے، تو حدیث بھی آپ سے جاتی رہے گی کہ حدیث تو صحابہ کرام نے محفوظ کر کے امت تک پہنچائی ہے نا۔ تو اس لیے صحابہ کرام کو دین کی بنیاد کہنا یہ قرآن و سنت کے بنیاد ہونے کے منافی نہیں ہے۔ قرآن و سنت ہی بنیاد ہیں، اور قرآن و سنت صحابہ کرام کے ذریعے ہی پہنچے ہیں، اور قرآن و سنت نے ہی صحابہ کرام کے دین کو اور ایمان کو معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے، اور قرآن و سنت نے ہی صحابہ کرام کے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں۔ اب وہ شخص قرآن کو کیسے مان سکتا ہے جو شخص کہتا ہے کہ میں قرآن کو ویسے تو مانتا ہوں لیکن صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتا، صحابہ کرام کو جنتی نہیں مانتا، صحابہ کرام کو اللہ رب العزت کے مقربین بندے نہیں مانتا؟ وہ شخص قرآن و سنت کو کہاں مانتا ہے؟ وہ تو جھوٹا دعوے دار ہے قرآن و سنت کو ماننے کا۔ لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بلا شبہ دین کی بنیاد ہیں، بلکہ قرآن و سنت اگر ہمارے پاس ہیں، قرآن و حدیث سے ہم استفادہ کرتے ہیں، تو وہ صحابہ کرام کی وجہ سے یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے مرہون منت ہے کہ انہوں نے اس علم کو کمال طریقے سے محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا، اور تا قیامت یہ محفوظ ہو گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وجہ سے۔ تو یہ ایک شبہ ہے جو روافض اور نیم روافض اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، دیکھیں جی انہوں نے دفاع صحابہ کا مشن بنایا ہوا ہے، یہ کون سا مشن ہوا؟ تو اس دفاع صحابہ کو کہتے ہیں کہ یہ بنیاد ہے۔ یہ بنیاد کیسے ہے جبکہ بنیاد قرآن و سنت ہے؟ تو آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، میں بار بار تکرار سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اشکال آئندہ آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ انہیں بتائیں کہ قرآن و حدیث ہی بنیاد ہیں، اسی بنیاد نے ہمیں بتایا ہے کہ صحابہ بھی بنیاد ہیں۔ جس طرح قرآن و حدیث بنیاد ہیں تو اسی بنیاد نے ہمیں بتایا کہ نماز بھی بنیاد ہے، بنی الاسلام علی خمس۔ تو اسی بنیاد نے ہمیں بتایا کہ صحابہ کرام بھی بنیاد ہیں، اور اسی طرح قرآن و حدیث کو ہم تب ہی مان سکتے ہیں جب صحابہ کرام کو مانیں۔ اگر صحابہ کرام کا انکار کریں تو قرآن و حدیث کا انکار لازم آتا ہے، کیونکہ انہی کے ذریعے قرآن و حدیث ہم تک پہنچا ہے۔ جو بدبخت صحابہ کرام کو نعوذ باللہ مطعون کرتے ہیں، یا ان کی عدالت کے قائل نہیں ہیں، یا ان کے ایمان کا انکار کرتے ہیں، وہ تو قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ کہاں بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کو مانتے ہیں، چاہے ان میں سے بعض بدبخت زبانی دعویٰ بھی کرتے رہیں، لیکن حقیقت میں نہیں وہ مانتے، وہ نفس پرست ہیں۔ ان چیزوں کو بھی اپنے مفاد کے لیے پیش کریں گے، جیسے قادیانی قرآن کریم کی آیات کو پیش کر لیتے ہیں، وہ مانتے تھوڑا ہیں، مانتے نہیں ہیں، وہ تو صرف اپنے مفاد کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ دین کی بنیاد ہے، صحابہ کرام کی ناموس کا تحفظ کرنا یہ دین کی بنیاد ہے، یہی قرآن و سنت کے تحفظ کی بنیاد ہے۔ اگر صحابہ کرام کی بنیاد آپ کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، قرآن و سنت بھی آپ کے ہاتھ سے چلے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو قرآن و سنت پر ایمان نہیں ہے، ایسے لوگوں کا قرآن و سنت پر کوئی ایمان نہیں ہے جو لوگ صحابہ کرام پر ایمان نہیں رکھتے۔